اللہ رب العزت کا ایک حکم جس سے ہم آج بہت غافل ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے کثرت کا حکم دیا۔ صرف ذکر کرنے کا حکم نہیں بلکہ ذکر کی کثرت کا حکم دیا۔ جس حکم کو کثرت سے پورا کرنے کا، جس حکم کو کثرت سے بجا لینے کا حکم دیا گیا ہے، اس حکم کو ہم ایک معمولی سی چیز سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، جس کا بہت بڑا نقصان ہم اٹھاتے ہیں۔ جہاں ذکر اللہ کے فوائد و فضائل اور اس کے فائدے اور منافع ہیں، وہیں اللہ کے ذکر کے نہ کرنے کے نقصانات بھی ہیں۔ تو ہمیں اللہ کے ذکر کے فائدے حاصل کرنا ہے اور ذکر کے نہ کرنے کے نقصانات سے ہمیں بچنا ہے۔ علم دین، اللہ کا ذکر، یہ دونوں کو لے کر ہم چلیں گے، دونوں کو حاصل کریں گے، دونوں پر عمل کریں گے تو ہمیں صحیح رہبری ملے گی اور صحیح نہج پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکموں اور طریقوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا آسان ہوگا۔ علم دین رہبری کرتا ہے کہ تمہیں فلاں راستے پر چلنا ہے، اور ذکر اس کی تکمیل کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر علم دین سے جو تمہیں ملا حکم اس کی تکمیل کرتا ہے۔ ساری عبادتوں کا مقصد اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو پانچوں اوقات کی نمازیں ایک وقت میں ایک ساتھ فرض کر دیتے کہ ایک کے بعد دیگر 5 نمازیں پڑھو اور باقی کے جتنا وقت ہے پورا کا پورا وقت عبادت سے چھٹی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ 24 گھنٹوں کو اللہ نے 5 نمازوں میں گھیرا، سونے کے اوقات کو تھوڑا سا لمبا کیا۔ تو یہ 24 گھنٹوں میں وقفے سے بلا کر عبادت کروانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہیں۔ علم دین کے ذریعے سے جو ہمیں حکم ملا ہے اس کو ہم 24 گھنٹے پورا کرتے رہیں۔ جس حال میں جو امر اللہ کا ہے، جس جگہ، جس حال میں، جس وقت اللہ کا جو حکم ہے وہ علم بتائے گا، اور اس حکم کو پورا کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے حال کے امر کو جان کر اس کو پورا کرنا، یہ علم اور ذکر کا مقصد ہے۔ علم اور ذکر کے مقاصد میں سے یہ ہے۔ صرف جانکاری کا نام علم نہیں ہے، اس پر عمل ہوگا تو وہ عمل بھی ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی نفل ذکر، صبح اور شام اللہ کا ذکر کرنا، یہ خاص طور پر قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کی یاد میں تمہارے لیے بے شمار فوائد ہیں، دلوں کا اطمینان ہے، اس سے تم پر شیطان کو قابو حاصل ہوتا ہے، شیطان کی اور نفس کی طاقت کمزور ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے اور دل میں حق بات داخل ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، اور اس سیاہی اور کالے پن کی وجہ سے حق بات اس کے دل میں داخل نہیں ہوتی۔ وہ حق بات کو سنتا ہے، اسلامی تعلیمات کو سنتا ہے،
اور صرف اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے اور وہ صرف یادداشت کے طور پر وہ باتیں رہ جاتی ہیں، جبکہ ہمیں جو بھی بتلایا جا رہا ہے واضح و نصیحت کے ذریعے سے، منبر و محراب کے ذریعے سے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے صرف، بلکہ علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو سنوارنے والے بن جائیں، اور نصائح کے ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت کو چمکانے والے بن جائیں۔ اس لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہوگا صبح شام، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے وقت، سو کر اٹھتے وقت، سفر میں جاتے وقت، سفر سے واپسی کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، بازار میں داخل ہوتے وقت، نئی بستی میں داخل ہوتے وقت، کسی سے ملاقات کے وقت، کسی کو خوشخبری دینے کے وقت، کسی کے غم کے موقع پر ان کے غم کو دور کرنے کے وقت کی جو دعائیں سکھلائی گئی ہیں، یہ دعائیں در حقیقت اللہ کی یاد ہے، یہ دعائیں حقیقت میں اللہ کا ذکر ہے، یہ دعائیں حقیقت میں اللہ کے بندگی کی علامت ہے کہ ہر موقع سے اللہ سے مانگنا، اپنی محتاجگی کو اللہ کے سامنے رکھنا اور ظاہر کرنا، یہ دعاؤں کی کثرت بتاتی ہے۔ اور دعاؤں کی کثرت نہ کرنے والا، اللہ کے ذکر سے غافل رہنے والا، یہ متکبر ہے، یہ تکبر کی علامت ہے، یہ اللہ سے بے نیازگی کی علامت ہے، جبکہ ہم اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، کسی موڑ پر بے نیاز نہیں ہو سکتے، کسی حال میں بے نیاز نہیں ہو سکتے، عمر کے کسی حصے میں ہم اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ جوانی میں ہم اللہ سے بے نیاز ہو گئے، مالداری کے وقت ہم اللہ سے بے نیاز ہو گئے، خوشحالی کے موقع پر ہم اللہ سے بے نیاز ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، لہٰذا مجھ سے کھانا مانگو، مجھ سے لباس مانگو، مجھ سے میری ضروریات کو مانگو، میں دوں گا، اور میں قریب ہوں، میں پکار کو سنتا ہوں، پکارنے والے کی ندا کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر یہ ایمان والے کی روحانی غذا ہے، اللہ کا ذکر یہ اللہ کی یاد، یہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں آسانی کرتی ہے۔ جو اللہ کو بھول جاتا ہے وہ بھلا اللہ کے حکم کو کیسے پورا کرتا ہے؟ جو اللہ کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ تمام اذکار میں پہلا کلمہ اور تیسرے کلمے کی خاص طور پر فضیلت آئی ہے، کیونکہ پہلے کلمے میں توحید کا بیان ہے، اور توحید کا ذکر جس میں وحدانیت کو بیان کیا گیا، جس میں معبودان باطلہ کی نفی کی گئی، یہ ذکر اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ذکر سے ترجمے اور معنی اور مفہوم کے استحضار کے ساتھ ہم کلمہ طیبہ کی کثرت کریں گے اور یہ ذکر کرتے رہیں گے تو اس سے ہمارا ایمان بڑھتا رہے گا اور ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اس کا آپ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جدیدوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کیسا ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے ذکر کی کثرت کرو، اس سے تمہارا ایمان تازہ ہوگا۔ تازہ ایمان آدمی کو عمل پر کھڑا کرے گا، مضبوط ایمان آدمی کو عمل پر کھڑا کرے گا۔ مضبوط ایمان حالات سے، مضبوط ایمان والا گھبرائے گا نہیں، ڈگمگائے گا نہیں، حرام میں مبتلا نہیں ہوگا، رشوت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ مضبوط ایمان والا ہر حال میں، ہر موقع پر اللہ کے حکم کو آگے رکھے گا اور اپنے ساری دنیاوی مشکلات اور ساری چیزوں کو پیچھے رکھے گا۔ اس کے بالمقابل جس کا جو ذکر نہیں کرتا اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اللہ کی بڑائی اور وحدانیت کا ذکر نہیں کرتا
تو اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے تمام کاموں کو اسباب سے جوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول کر زندگی گزارتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو بھول کر زندگی گزارے وہ دنیا میں بھی ناکام رہا اور آخرت میں بھی ناکام رہے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کی کثرت کا ہمیں حکم دیا گیا تاکہ مخلوق کا یقین ہمارے دلوں سے نکلے، خالق کا یقین ہمارے دلوں میں آئے، اللہ کی بڑائی ہمیں سمجھ میں آئے۔ اللہ کی بڑائی ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آئی۔ جس کو اللہ کی بڑائی سمجھ میں آئی ان کے لیے اللہ کا حکم پورا کرنا آسان ہو گیا۔ جنہیں اللہ کی بڑائی سمجھ میں نہیں آئی انہیں دنیا کے کام کرنا آسان اور اللہ کا حکم پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ تو ہمیں دنیا کی طاقتیں، دنیا کی بڑائی، دنیا کی بیش بہا قیمتوں سے زیادہ اللہ کے یہاں جو خزانے ہیں ان کی اہمیت اور اللہ کی جو بڑائی ہے وہ بڑائی ہمارے دل میں آئے گی، جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو، لوگوں کو توحید، آخرت، رسالت کی تبلیغ کا حکم دیتے ہیں، وہیں یہ بھی حکم دیتے ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ ان کے دلوں میں میری بڑائی آئے گی تو پھر میری ماننا ان کے لیے آسان ہوگا۔ میری بڑائی ان کے دلوں میں نہیں آئے گی، یہ کاروبار کو بڑا سمجھیں گے، مال کو، طاقت کو، حکومت کو بڑا سمجھیں گے، سپر پاور طاقت کو بڑا سمجھیں گے، تو پھر میری ماننا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں اسی وقت آ سکتی ہے جب اللہ کی بڑائی کا ہم ذکر کریں گے، صبح شام ذکر کریں گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہی ہے اپنی یاد کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنے کے لیے۔ جو اللہ کی بڑائی کے تذکرہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنے والا ہے۔ اللہ نے حدیث میں فرمایا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں تو میں نے مخلوق کو بنایا، اور خصوصیت کے ساتھ اشرف المخلوق کو اللہ نے بنایا تاکہ اشرف المخلوق انسان مجھے جانے، مجھے پہچانے۔ لیکن بے شمار مسلمان جنہیں اللہ کی معرفت حاصل نہیں، اللہ کو پہچان کر زندگی نہیں گزار رہے۔ وہ کیوں نہیں گزار رہے؟ اس وجہ سے نہیں گزار رہے کہ اللہ کو پہچاننے کے، اللہ کی معرفت کے جو اسباب ہیں، جو ذرائع ہیں، جو ذریعہ ہے، اس کو ہم اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی معرفت کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ جب اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی عبادت بجا لائیں گے اور اللہ کی بڑائی کریں گے لوگوں کے سامنے، تو پھر اس سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ جتنے اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ سب یہی کام کرتے تھے، وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے، تو ان کے نام کے آگے لکھا جاتا ہے عارف باللہ فلاں رحمۃ اللہ علیہ، عارف باللہ فلاں رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ لقب کیوں ملا؟ کیونکہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ان کو حاصل ہوئی تھی، لوگوں کو اللہ کی بڑائی سکھانے کی وجہ سے، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے کی وجہ سے۔ ان کے معاملات میں 1,00,000 کلمہ طیبہ کا معمول، روزانہ 1,00,000 درود پاک، درود شریف کے وظائف کا ان کا معمول تھا۔ تو اللہ کا ذکر ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی فضیلت والی چیز ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے مالک کے نزدیک، اللہ کے نزدیک پاکیزہ اور بلند جو عبادت ہے، یہاں تک کہ تم سونا چاندی کو خرچ کرو، اور یہاں تک کہ تم دشمنوں کو جہاد میں مارو، یہ سارے بڑے بڑے کام اور ہمت اور شجاعت والے کام جتنے شریعت میں، جتنے تعلیمات اسلام میں آئے ہیں، ان سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری عبادتوں کا مقصد ہی اللہ کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور غفلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کا خوب ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت لا تأخذه سنة ولا نوم